یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، آپ نماز سے متعلق تفصیلی گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ سنتوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز میں کیا کیا سنت ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، مطلب ہے کہ بھائی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، تو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحابہ اکرام سنت پر عمل کرتے تھے اس لیے کہ وہ سنت ہے، اور آج کے لوگ سنت پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سنت ہے۔ مطلب ظہر کی سنتیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ تو سنت ہے، فرض تھوڑی ہے۔ عصر کی سنتیں نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ وہ تو سنت ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سنتیں ادا کرتے تھے، ہر سنت ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے کہ وہ سنت۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت سے محبت کرے گا، یا جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ تو امتی کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے۔ کس طرح؟ آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ سماعت کریں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کہنا ہے کم از کم۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب جو ہے کوئی 1 مرتبہ کہہ کر اٹھ رہا ہے کہ سنت ہے، سجدہ تو ادا ہو گیا، اب 1 مرتبہ پڑھ کر جو ہے جناب علی سجدہ کر لیا، سجدہ تو ادا ہو گیا، لیکن 3 مرتبہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ تو سنت ہے۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب محبت کرنے والے ہیں تو حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کر کر کھڑے ہوئے، مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا کہ حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وضو کر کر حضور کھڑے ہوئے، حضور مسکرائے، بس محبوب کی ادا کو ادا کر رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر محبت، کہ ایک ایک حضور کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سفر پر تھے، ایک مقام پر آ کر اونٹنی کو گول گول گھمانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا، حضور آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ صرف اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی اونٹنی کو گھمایا تھا، میں بھی گھما رہا ہوں، حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو سنت کی اسلام میں اہمیت ہے، اور حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی۔ تو آپ نماز کی سنتوں سے متعلق سماعت کر رہے ہیں، اس پر کلام کافی ہو چکا ہے، مزید سماعت کیجئے۔ نماز میں اعوذ باللہ یہ اور بسم اللہ قراءت کے تابع ہیں، مقتدی پر قراءت نہیں، لہٰذا تعوذ تسمیہ بھی اس کے لیے ان کے لیے مسنون نہیں۔ ہاں، جس میں مقتدی پر قراءت ہے تو پھر اس پر تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اب امام کے پیچھے ہے تو اس پر قراءت نہیں ہے، جب قراءت نہیں ہے تو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی اسے نہیں پڑھنا۔ پھر مزید یہ ہے کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، یہ بھی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں جب آپ قرات کریں گے تو اس میں آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ہے، باقی کسی رکعت میں آپ نے تعوذ نہیں پڑھنا، تسمیہ پڑھ کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر آپ قرات شروع کریں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ باقی تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا یہ مستحسن ہے، اچھا کام ہے۔
سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ہم ملاتے ہیں، اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ مستحسن ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ قرات خواہ سری ہو یا جہری ہو، مگر بسم اللہ آہستہ ہی پڑھی جائے گی، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے، پھر اگر جہرن اگر قرات جہری قرات ہے تو پھر جہری کرے، سری ہے تو سری کرے، امام کی بات ہو رہی۔ اور جو منفرد ہے وہ تو عام طور پر آہستہ ہی قرات کرتے ہیں، تو ان کو آہستہ ہی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنی ہے، قرات بھی آہستہ کرنی ہے۔ لیکن کوئی جہری نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ بسم اللہ آہستہ ہی بہر صورت پڑھیں گے۔ اگر ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو اعادہ نہیں ہے۔ تو ثنا بھول گیا اور تعوذ اور تسمیہ بھول گئے، اب آگے نکل گئے نا، یعنی قرات شروع کر دی، تو اب قرات کیا ہے؟ فرض ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ وہ سنت ہے، جو چھوڑا وہ سنت ہے۔ فرض چھوڑ کر سنت کی طرف آپ نہیں آئیں گے، اب فوت ہو گیا تو ہو گیا، خیال کرنا چاہیے۔ پھر بڑا نقصان ہو گیا، حضور کی 3 سنتیں رہ گئیں، مطلب اس نے ثنا نہیں پڑھی، تعوذ بھی نہیں پڑھا، تسمیہ بھی نہیں پڑھا، ڈائریکٹ قرات شروع ہو گئی، تو 3 سنتوں کا نقصان ہو گیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ تو ہمارے لیے ذخیرہ ہے کہ ایک ایک سنتوں کو توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی سنت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، ہمیں نہیں پتا، تو سنتوں کو اہمیت دیں۔ مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے۔ مسبوق کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا اس حال میں کہ 1-2 رکعتیں فوت ہو چکی ہے، اب امام کے ساتھ جماعت میں وہ شریک ہوئے ہیں، تو اب جب وہ اپنی فوت شدہ پڑھیں گے، یعنی امام صاحب سلام پھیریں گے، جب وہ کھڑے ہوں گے تو اب اس کے لیے ثنا پڑھنا اب اس کے لیے سنت مبارکہ ہے، چونکہ اس کی وہ پہلی رکعت ہے۔ اسی طرح سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس کے قریب تھا، یعنی امام جب آمین کہے، سورہ فاتحہ پڑھے تو آمین کہے، اور سر نماز میں تو ہمیں نہیں پتا کہ امام صاحب نے کب جو ہے سورہ فاتحہ ختم کی، لیکن یہ امام کے قریب تھا۔ لیکن یا پھر آج کل جو مائک سسٹم ہے بہت ہائی فائی جو ہے، بعض مسجدوں میں مائک سسٹم لگے ہوئے ہوتے ہیں، امام قرات کر رہے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قرات ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد یہ والی سورت ملائی ہے، اس قدر اس حد تک بھی اسپیکر کے قریب والا بندہ محسوس کر لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح محسوس کر لے تو امام کی سورہ فاتحہ کے اختتام پر اگر وہ آمین کہہ لے تو یہ بھی اچھی بات ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیں، 1 مرتبہ پڑھیں گے آپ کا رکوع ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے اور سبحان ربی العظیم پڑھا جائے۔ پھر گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی سنت ہے، یعنی رکوع کر لیں اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لیں، پھر انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے، مرد انگلیاں خوب کھلی رکھے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ وہ گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھ لیں، پھر انگلیاں کشادہ نہ کریں۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ انگلیاں خوب کھلی رکھے، یعنی گویا کہ جیسے گھٹنوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے، انگلیاں خوب کھلی رکھے اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی رکوع کیسے ہوگا؟ بالکل ٹانگیں بالکل سیدھی ہوگی، کمر بھی سیدھی ہوگی، ایل نما جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا، اور دونوں طرف سے جو ہے بالکل سیدھی پوزیشن ہوگی، اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہوگا، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوگی، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے۔ یہ اس طرح یہ سنت رکوع ہے، اسی طرح اس کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی سے سبحان ربی العظیم ادا نہ ہو، جو کہ سنت مبارکہ ہے، تو اس کی جگہ پر وا ادا نہیں ہوتا اس کا، تو وہ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے
کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم ہو، اس ایریے میں اس نے اپنی تکبیر کو کہنی ہے۔ اس مسافت کے پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو بڑھائے، اکبار یعنی با کو نہ بڑھائے، جس طریقے سے رکوع سے اپنا کھڑے ہو کر قیام سے وہ رکوع میں جا رہا ہے، یا پھر وہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد وہ اب سجدے میں جا رہا ہے تو اللہ اکبر یہ کہے۔ اس طرح ہرگز نہ کہے اللہ اکبر، اسی وقت اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ اکبر یہ بھی نہ کہیں، نماز فاسد ہو جائے گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس میں آپ لمبا کر سکتے ہیں وہ اللہ کا جو ہے لام کھڑا زبر لا ہے، کھڑی حرکات ہے، اس کو آپ لمبا کر لیں۔ باقی اکبر اللہ اکبر نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ بہت اہمیت والی بات ہے، تو اس کو اہمیت دیں۔ آپ کا اس ایریے میں آپ نے تکبیر کو جاری رکھنا ہے جتنا ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں، یعنی اللہ اکبر بھی نہ ہو، اللہ اکبر بھی نہ ہو، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر لمبا ہے مطلب آپ ربنا لک الحمد کہہ کر اب آپ جو ہے سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ یوں کر لیں اللہ اکبر، اللہ لام کھڑا زبر لا کو آپ لمبا کر لیں، لیکن اللہ اکبر اس سے آپ کی نماز میں فساد آ جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، تو یہ خیال کرنے کی جگہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی راہ کو جزم دیں، اس طرح نہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعرابی اعتبار سے تو چلو کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن سنت یہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، یعنی راہ کو جزم دیا جائے۔ کسی آنے والے کی وجہ سے رکوع یا قراءت میں طول دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ اس کو جانتا ہے کہ بھئی فلاں میرا دوست آیا ہوا ہے، یعنی وہ امام ہے اور اس نے محسوس کر لیا کہ یہ جو ہے فلاں ہے جو آیا ہوا ہے اور یہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے رکوع کو لمبا کر دیا تاکہ وہ نماز میں شامل ہو جائے اور اس کو رکعت مل جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر اس کو جانتا نہیں ہے تو اگر جو ہے وہ پھر رکوع لمبا کرتا ہے تو افضل ہے، یعنی جان پہچان کی وجہ سے اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہے، وہ گناہگار بھی ہوگا۔ لیکن اگر جان پہچان نہیں ہے، وہ ایسے ہی اعانت کر رہا ہے، اپنے مومن بھائی کی مدد کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ نماز میں جڑ جائے، مل جائے، وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اب افضل ہے، اعلیٰ ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر جان پہچان وغیرہ نہیں چلے گی۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اعانت کی وجہ سے، اعانت کو اگر خاطر اور ملحوظ رکھا ہے تو پھر یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر امام کی متابعت واجب ہے۔ اب آپ نے سنا کہ یہاں پر جب جو ہے سبحان ربی العظیم کہیں گے تو 3 بار کہیں گے، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، اس سنت کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابھی مقتدی کی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں ہوئی تو امام نے سر اٹھا لیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، تو واجب ہے کہ وہ مقتدی اس کی متابعت کرے، اگرچہ 3 مرتبہ نہیں ہوا، چونکہ وہ سنت ہے، یہ واجب ہے، تو واجب کی طرف اس کو پلٹنا ہے، واجب کی طرف جانا ہے اور اس کو مکمل کرے، یعنی امام کی متابعت کرے اور وہ اپنا سر اٹھا لے۔ اگر نہیں لوٹے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے، یہاں تک کہ اگر کوئی پانی کا پیالہ رکھنا چاہے تو پیالہ وہ رکھ سکے، یعنی پاؤں بھی بالکل سیدھے ہو، کمان کی طرح ٹیڑھے نہ ہو، اور پیٹھ بھی بالکل ایسی سیدھی ہو کہ پانی کا اگر کوئی پیالہ رکھنا چاہے تو پیالہ وہ رکھ سکے، اس طرح رکوع کرے۔ مزید یہ ہے کہ عورت رکوع میں تھوڑا جھکے،
تو ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی آپ سماعت کر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے سنت کیا ہے، مردوں کے لیے سنت کیا ہے۔ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں کمر کو بالکل جو ہے ایسا سیدھا کر لے کہ اگر کوئی پیالہ رکھنا چاہے پانی کا تو رکھ سکے، لیکن عورتوں کے لیے یہ سنت نہیں ہے، بلکہ عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے، صحیح ہے؟ پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھے، پاؤں میں بھی ٹیڑھا پن آ رہا ہو، اور جب وہ رکوع کرے تو رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، مردوں کی طرح کمر کو سیدھی نہ کرے۔ تو عورتوں کے لیے یہی سنت مبارکہ ہے۔ پھر 3 بار تسبیح ادنا درجہ ہے، صحیح ہے نا؟ 3 بار تسبیح ادنا درجہ، ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے سے آپ کا رکوع تو ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت ادا کرنے کے لیے سنت مبارکہ یہ ہے کہ کم از کم 3 بار تسبیح کہی جائے، اور بڑھا دیا جائے تو سبحان اللہ 5 بار، 7 بار، 21 بار، 41 بار، 63 بار، 100 بار اب پڑھتے رہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رکوع کو لمبا کریں، سجدے کو لمبا کریں، اس کی برکتیں بڑی آپ کو نصیب ہوگی۔ تو کم از کم 3 بار تسبیح ہی پڑھیں، یہ ادنا درجہ ہے کہ اس سے کم میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 3 بار سے زیادہ کہے تو یہ افضل و اعلیٰ ہے، مگر ختم طاق پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو کرنی نہیں، کم از کم 3 پڑھنا ہے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، یہ طاق عدد ہے نا، جفت نہ ہو، کوشش ہو کہ طاق پر ہو۔ ہاں اگر یہ امام ہے اور مقتدی گھبراتے ہیں تو پھر زیادہ نہ کرے۔ ایک بندہ امامت کر رہا ہے اور وہ جو ہے تسبیحات میں زیادتی کر رہا ہے، مطلب بہت زیادہ تسبیحات پڑھتا ہے، مطلب 7 بار، 9 بار، 11 بار، 15 بار، 21 بار، تو اچھی بات ہے، لیکن مقتدی گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز ہو رہی ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ اپنی نماز پڑھیں تو اس وقت یہ کر لیجئے، جب آپ امامت کر رہے ہیں تو جو آنے والے مقتدی ہیں ان کو ریلیف دینا ہوگا، بس سنت کے مطابق نماز ادا کریں، سنت کے خلاف نہ کریں۔ تو مقتدی اگر خاص طور پر گھبراتے ہو تو پھر یہ درست نہیں ہے، اور جو سنت طریقہ ہے بس اس طرح نماز پڑھ لیں، اتنی زیادتی نہ کریں۔ مزید یہ ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے۔ اگر امام صاحب 5 بار کہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور امام رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دیں۔ جب آپ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو اب ہاتھ آپ کے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کو ساکن پڑھیں، اس پر حرکت ظاہر نہ کریں، نہ دال کو بڑھائے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ حمیدہ، تو ہا کو ساکن کر دیں، دال کو نہ بڑھائیں۔ تو وہ تو ایک تجویدی خرابی ہوگی، اور یہ تجویدی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات نماز میں فساد آتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا۔ تو چاہیے یہ کہ تجویدی طور پر ہمیں جو نماز میں ادا کرنا ہے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد، قرات، یہ سب چیزیں ہماری بالکل صحیح ہونی چاہیے، ایک ذرہ برابر بھی کوشش ہو کہ اس میں کوئی غلطی خامی نہیں ہونی چاہیے، کہ نماز میں کسی قسم کا فساد نہ آئے، تو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور مقتدی اگر ہے تو مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، بلکہ مقتدی کہے ربنا لک الحمد، یا پھر اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے افضل والا ہے۔ 3 ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ اچھا منفرد ہے، یعنی کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں کہے، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر کہے ربنا ولک الحمد، یا پھر اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو یہ جو ہے منفرد کے لیے سنت مبارکہ ہے۔
مزید یہ کہ منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ تکبیرات انتقالات ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان ربی الاعلی 3 بار کہا جائے گا۔ مزید یہ ہے کہ سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے، اور سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر جو ہے ہاتھ، ناک، پیشانی، اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے اس کا عکس کریں۔ صحیح، اس کا عکس کریں کہ سجدے میں آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ رکھیں، اور یعنی گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، اور پھر جو ہے ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، اور اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر گھٹنے اٹھائیں، اس کا عکس ہوگا۔ تو بعض لوگ زمین پر گرتے ہیں اور ہاتھ کو سب سے پہلے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کے اٹھنے آتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، اور اٹھتے ہوئے اس کا عکس کریں، یہی سنت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے، پھر گھٹنے۔ اصحاب سنن اربعہ اور دارمی نے اس حدیث کو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا رکھے، یہ کروٹیں ہیں، یہ ہماری کروٹیں ہیں، تو کروٹوں سے مرد کے لیے سنت ہے کہ یہ کروٹوں سے جدا رکھیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کو بخاری مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کہ سجدے میں اعتدال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے، مردوں کے لیے ہی، کہ جب سجدے میں جائیں تو ہتھیلیاں تو اب زمین پر ہیں، اب یہ جو کلائیاں ہیں یہ زمین پر بچھی ہوئی نہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، زمین پر بچھی ہوئی نہ ہو بلکہ زمین سے الگ ہو، اٹھی ہوئی ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب اٹھی ہوئی ہوا کرتی، تو سجدے کا طریقہ یہی ہے۔ ہاں اگر عورت ہے تو عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سجدے کا طریقہ یہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر یہ ہتھیلیاں رکھتے، اور حضور نے یہ کلائیاں بچھانے کا بھی منع فرمایا، اور یہ زمین سے اٹھی ہوئی ہو۔ لیکن عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے۔ مرد جو ہے یہ بازو کو کروٹوں سے جدا رکھے گا، اور عورت کروٹوں سے ملا دے۔ اچھا، پیٹ ران سے ملا دے، جو ران ہے اور یہ پیٹ ہے یہ سجدے میں اس کے مل جائے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو ہے بچیاں جب نماز پڑھتی ہے تو وہ اسی طرح سجدہ کرتی ہے، اگر نہیں کرتی تو عورت کا سجدہ یہ ہے۔ عورت کا سجدہ مرد کی طرح نہیں ہے، کیونکہ بعض عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہے، تو عورت کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ عورت کے لیے جو طریقہ ہے سجدے کا وہ یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی، کہ اس کے جو بازو ہے وہ اس کی کروٹوں کے ساتھ رہیں گے، اور مردوں کے جدا رہیں گے، عورت کے کروٹوں کے ساتھ رہیں گے، پھر ران پیٹ سے، اور پھر پنڈلیا جو ہے رانوں سے، اور مزید یہ ہے کہ وہ اس کے جو پاؤں ہیں زمین میں بچھ جائیں گے، اور وہ سمٹ کر جو ہے سجدہ کرے گی۔ یہ عورت کے لیے طریقہ ہے، اور عورت کا سجدہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ مزید یہ ہے کہ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے، صحیح ہے نا؟ تو سجدہ کرتے ہوئے آپ جب سجدہ کر رہے ہیں تو دونوں گھٹنے آپ کے ایک ساتھ زمین پر پہنچنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پہلے ایک گھٹنا پہنچ رہا ہے پھر دوسرا گھٹنا پہنچ رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات کہ آپ کے ایک گھٹنے میں تکلیف ہے تو آپ جو سالم گھٹنا ہے پہلے اس کو رکھتے ہیں، اور جو تکلیف والا گھٹنا ہے تو اس کو آہستگی سے بعد میں رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے عذر ہے۔ تو عذر نہ ہو تو دونوں گھٹنے زمین پر ایک ساتھ رکھے جائیں۔
مزید یہ ہے کہ سجدے میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ و ممنوع ہے۔ اگر کسی نے ابتدا ہی سے اٹھایا ہوا ہے تو پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک انگلی، کم از کم ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور تین انگلیاں لگنا واجب ہے۔ تو پہلے سے ہی اٹھا ہوا ہے تو وہ پھر اس کی تو نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن رکھ کر اس نے پھر اٹھا لیا ہے تو یہ سنت تو نہیں ہے نا کہ چلو اس کا سجدہ تو ادا ہو گیا لیکن اس کا ایک پاؤں اب اٹھا ہوا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب تک وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں اس کے دونوں پاؤں زمین سے ٹکے ہوئے ہو، لگے ہوئے ہو، اور سب کے پیٹ زمین پر لگے ہوئے ہو، یہی سنت مبارکہ ہے۔ تو سجدے میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ و ممنوع ہے۔ اچھا، مزید یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھا دینا اور داہنا کھڑا کر دینا اور بچھے ہوئے قدم پر بیٹھ جانا، یہ جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ مزید نماز کی کچھ سنتیں باقی ہے، آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔